لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری اپنی جناب میں قبول فرما، حجاج کرام کے صدقے ہمیں بھی قبول کر لے۔ تو نے ان کو قبول کر لیا تو ہمیں بھی قبول کر لے پروردگار۔ تیرا ہی کرم ہے، تیرا ہی فضل ہے۔ کبریائی تجھ کو زیبا، کبر تجھ کو زیبا ہے۔ بندے آج دیکھیں نا کیسے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں ناظرین، کیسے اللہ کے حضور چلتے چلے جا رہے ہیں۔ کسی کو نہ اپنے مال پہ کوئی ڈیپینڈنسی ہے، کسی کو نہ اپنے اثر پہ، نہ روپ پہ، نہ طاقت پہ۔ ہر آدمی آپ دیکھیں کس طرح یہ بندگان ننگے خلقت اللہ کی بارگاہ میں دوڑتے چلے جا رہے ہیں، دیوانہ وار، مستانہ وار۔ خطبہ حج ہو گیا اور اللہ کے بندے اللہ کی جانب منزل چلتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم خطبہ حج سے متعلق رائے لے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس کی تفصیلات سمجھ رہے ہیں حضرات علماء سے۔ میں بڑا حضرت سے بڑے دنوں بعد ملاقات ہو رہی ہے، علامہ شرجیل احمد خان صاحب سے، دا جینیس، دا ملٹی ٹیلنٹڈ اسکالر ماشاءاللہ، اور پھر ینگیسٹ، یہ سب سے بڑی بات، کیونکہ بڑی کم عمر میں اللہ نے ان کی وہ منازل طے کروا دی جس کے لیے بڑی مدت طویل درکار ہوتی ہے۔ اللہ سلامت رکھے۔ علامہ شرجیل احمد خان صاحب، آج جو خطبہ حج ہوا، آپ اس کا ترجمہ بھی بیان فرما رہے تھے اروئی نیوز پہ، اس کے نکات کے تعلق سے میں آپ کی اپینین جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اس میں محسوس کیا، کیا وہ کہنا چاہتے ہیں، کیا وہ ترغیب دینا چاہتے ہیں امیر حج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سلمان بھائی، آج کے حج کے نکات کی بات کی جائے یا اس کے کانٹینٹ کو اگر آپ دیکھیں جی تو اس میں جہاں تقوی کا ذکر ہے تو اس کی اسپرٹ کا ذکر ہے۔ ٹھیک، بنیادی طور پہ تقوی، جس کو عام انداز میں ہم اس کو پرہیزگاری سے اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ بہت ہی جامع اصطلاح ہے۔ صحیح، مطلب کہ ایک ایسا زندگی کا اصول ہے تقوی جس کے ذریعے آپ اپنے اور عذاب الہی کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر لیتے ہیں واہ، اور اس کی رضامندی حاصل کر لیتے ہیں۔ تقوی کی جب بات کی گئی ہے تو اس کو کنیکٹ کیا گیا ہے زندگی کے مختلف شعبوں سے، زندگی کے مختلف پہلوؤں سے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اس کے امپیکٹ کا قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں ذکر ہوا، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ سبحان اللہ، یہی وہ تقوی ہے کہ اگر یہ بستی والے تقوی اختیار کر لیں تو زمین و آسمان کی جو برکتیں ہیں وہ کھل جائیں گی ان کے لیے، واہ، اللہ کی رحمت کی بارش ہوگی، ان کے لیے اسباب پیدا ہوں گے، ریسورسز پیدا ہوں گے۔ تو تقوی بطور اسپرٹ تمام عبادات میں موجود ہے۔ اور آج اگر ہم دیکھیں مسلمانوں کو اوورال دیکھیں، اپنے اعمال کو دیکھیں تو سب کچھ ہے، اسپرٹ مسنگ ہے، روح موجود نہیں ہے۔ نماز کی ادائیگی ہے لیکن روح موجود نہیں ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، روح نظر نہیں آتی، رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہیں، بالکل۔ تو وہ اسپرٹ پہ بار بار فوکس کیا گیا۔ پھر آپ اگلی چیز یہ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر جب انقلاب آتا ہے نا تو اس میں لوگوں نے یہ بات لکھی لیڈرشپ اسکلز کے اندر کہ کوآپریشن بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔
بھائی تعاون ہی کرنا ہے, کوآپریٹ ہی کرنا ہے, تو خیر کے کام میں, نیکی کے کام میں, پرہیزگاری کے کام میں کرو. دشمنی کے کام میں, شر کے کام میں تعاون کبھی نہیں کرنا تمہیں. زمانے میں, معاشرے میں برائی پھیلتی ہے جب آپ شر میں تعاون کرتے ہیں. صحیح. وہ چاہے آپ کا کلیپنگ ہی کرنا کیوں نہ ہو شر کے کام کے اوپر, وہ بھی ایک تعاون ہے. بتائیے. تو یہ قرآن کریم میں یہ ہمیں یہاں پر بات بتائی جا رہی ہے کہ ہم نے کوآپریٹ کسی بھی صورت میں شر کے کاموں میں کرنا ہی نہیں ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ جب اینڈنگ کی طرف جا رہا تھا اور بات آئی کہ مسلمانوں کی مشکلات کی, مصائب کی, آلام کی, تو پھر وہاں پر فلسطین کا بھی ذکر ہوا ہے کہ جب مشکلات کی بات کی جائے, مصائب کی بات کی جائے, تو ان کو بھولنا نہیں ہے آپ نے. کیسے مسلمان بھول جائے؟ وہ تو امت کا ایسا حصہ ہے کہ ایک ایسا پارٹ ہے جس کو اگنور کیا ہی نہیں جا سکتا. تو مسلمانوں میں جو چینج دنیا کے اندر آتا ہے وہ کسی بھی عبادت کی اسپرٹ کو فالو کرنے سے آتا ہے. ایک بات میں ایڈ کر دوں یہاں پر, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں, تقوی, پرہیزگاری, خوف خدا, جتنی بھی اس کی تعبیرات کی جائیں, جب یہ زندگی میں نظر آنے لگے گی نا, تو وہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے, راس الحکمت مخافت اللہ. اللہ اکبر. یہ وزڈم کی جو اساس ہے, حکمت کی جو اساس ہے, وہ اللہ کا خوف ہی ہے. اصل میں حکمت ہے, اس کی سورس ہے. بے شک. تو 5 ڈائمنشن ہے زندگی کی. ایک ہے فزیکل ڈائمنشن, ایک ہے ریشنل ڈائمنشن, ایک ہے سوشنل ڈائمنشن, ایک ہے ایستھیٹک ڈائمنشن, اور ایک ہے ایموشنل ڈائمنشن. یہ ساری وہ ڈائمنشن ہے کہ جب اللہ کا خوف آپ کے اندر پیدا ہو گیا تو یہ ساری جہتیں سنور جائیں گی. فزیکل ڈائمنشن وہ بھی سنور جائے گی, کوگنیٹو ریشنل وہ بھی سنور جائے گی, سوشلائزیشن وہ بھی سنور جائے گی. آج کے دور میں ایموشنل انٹیلیجنس کی بات کی جا رہی ہے. جی جی. کہ اگر بندے کو کامیاب ہونا ہے سلمان بھائی, تو صرف ذہانت کافی نہیں ہے, جذباتی ذہانت کافی. اور آپ یہ دیکھیں کہ دین کی ہر عبادت کے اندر ہماری ٹریننگ جذباتی ذہانت کی ہو رہی ہے. حج کے اندر آپ کو ایک ایکسپیرینس سے گزارا جا رہا ہے کہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ ایمپیتھی کیا چیز ہے, کہ اگلا کس ایکسپیرینس سے گزر رہا ہے. یہ ایکسپیرینشل لرننگ ہمیں عبادات کے ذریعے دی جا رہی ہے. تو گویا کہ یہ وہ اسپرٹ ہے دین کی, اگر اس پر آپ نے عمل کیا تو آپ کی شخصیت کے تمام زاویے, جہات سب سنور جائے گی, اور آپ واقعی میں وہ جو آیت ہے نا قرآن کریم کی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا, کہ آج کے دن تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا میں نے, اپنے انعام کو, نعمتوں کو تمام کر دیا, اور تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین منتخب کیا, اسی میں رضامندی ہے. تو یہ اکمال آپ کی پرسنالٹی میں بھی نظر آئے گا. کیا بات. آپ کی شخصیت بھی کاملیت کی طرف چلنا شروع ہو جائے گی. اور پھر اس میں آخری جو مثال ہے, جو مرکز ہے, وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. کیا بات. وہ کامل ذات ہے. وہاں ماڈلنگ رکھ کے جب آپ اپنے آپ کو, معاشرے کو سنواریں گے, تو واقعی میں یہ اسلام کا امپیکٹ آپ کو سوسائٹی پہ نظر آئے گا. بہت اچھی بات. یعنی یہ جو آپ نے 5 کائنڈ آف ڈائمنشنز بتائی ہیں, اس میں پیشن نیڈڈ ہے, اگریشن نیڈڈ نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں اپنی باؤنڈری سے باہر نکل کر اپنی پریکٹیکل لائف کو ڈسٹرب کرتے ہیں, جس کی وجہ سے سوسائٹی ڈسٹرب ہوتی ہے. ایسے ہی. یعنی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم اگر اس آپ نے جو 5 کور باؤنڈری بتائی ہے, اگر اس کے اندر اپنے آپ کو پہچان لیں تو دنیا ہمیں پہچان لے گی, اور پوری دنیا ہمارے ساتھ چلتی چلی جائے گی. یہی بات ہے کہ ایک آدمی قافلہ بنا سکتا ہے. وہی لیڈرشپ اسکلز والی بات ہے کہ ایک آدمی اپنی پرسنل لائف کو ٹھیک کر کے پورے معاشرے کو سدھار سکتا ہے. کیا اچھی بات, کیا تقوی کی آپ نے زبردست ماشاءاللہ ایگزامپل سیٹ کی اور سمجھایا. اللہ آپ کو خوش رکھے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم سب کے ماشاءاللہ اساتذہ کے بھی ماشاءاللہ فخر ہیں, جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب. میں ایک تو خوش آمدید کہوں گا کہ بزرگوں کے مزارات کی زیارت کر کے, صحابہ اکرام کی زیارت کر کے آج ہی وطن لوٹے ہیں, اور ٹرکی حضرت کا تو اللہ نے ایسا رکھا ہے معاملہ کہ ایک قدم یہاں, ایک قدم مغرب میں, قدم مشرق میں ماشاءاللہ آپ کی سیاحتیں جاری رہتی ہیں. اور وہی ہے کہ ہر لہجہ, ہر قدم, ہر جلوہ خدا کے جلوے سے ہمیں جوڑ رہا ہے, اور ہم اللہ کے رنگوں کو پہچان رہے ہیں, اور آپ ماشاءاللہ اس میں ایک بہترین ہمارے سرپرست ہیں. ڈاکٹر صاحب قبلہ ارشاد فرمائیے گا کہ آج خطبہ حج, امیر حج اور خطبہ حج کے نکات, پوائنٹرز, اس پہ کچھ ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما بدایا واسل کر. علماء کرام کی موجودگی اور جس خوبصورت پیرائن میں علامہ نیازی صاحب نے ترجمہ کیا, اور پھر میرے استاد بھائی قبلہ علامہ لیاقت اظہری صاحب, اور پھر شرجیل نوجوان ہمارے ماشاءاللہ علامہ صاحب, پھر آپ کی محبت. اصل بات یہ ہے کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے, معاملہ ٹھیک ہے, معاملہ سارے صحیح ہے بظاہر, لیکن کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو, تم بتاؤ تم نے کیا کیا ہے. اللہ اکبر. خطبہ دینا بہت آسان ہے,
نصیحت کرنا بہت آسان ہے، لیکن اپنے آپ کو بدل کر حضور کی بارگاہ سے سند مغفرت لے جانا یہ ہے مشکل کام. بالکل صحیح. اور یہ مشکل کام کیوں ہے؟ اس لیے مشکل کام ہے کہ ہم نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبہ حجت الوداع کی روح کو فراموش کر دیا ہے. اللہ. اور آج کے جو بظاہر ہم گفتگو کرتے ہیں نا، تھوڑا بہت میں نے بھی کام کیا ہے، ذرا سا سارے حضرات نے کام کیا ہے. ہم اکیڈمک لیڈرشپ کے اندر جاتے ہیں، پرزمیٹک تھیوری کی بات کرتے ہیں، کبھی ایموشنل ٹریڈیشنلزم کی بات کرتے ہیں، کبھی کنٹرول کنڈیشننگ کی بات کرتے ہیں. سارے سیریز ہیں، ویسٹرن ورلڈ کی ہے، ویبر کی، مارکس کی، فلاں کی، چھوڑے اس کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ انور جو وہاں اس زمین پر لوگوں سے مخاطب تھا، خطبہ مخاطب تھا. حضور تو شاہد ہے نا، وہ تو ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہیں گے. بے شک. تم کیا سوچ رہے ہو، کیا بول رہے ہو، وہ سب دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اصل وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں سے وعدہ لیا تھا کہ جو لوگ نہیں ہیں ان تک بھی پہنچا دینا. سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ صرف پہنچا دینا یا اس پر عمل کر کے بھی بتلانا کہ حضور کی محبت کیا ہوتی ہے. تقویٰ کب پیدا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. میں بہت سیدھی سی بات کہتا ہوں، تقویٰ نفاق سے پیدا نہیں ہوتا. تقویٰ حقیقی اعتبار سے اس سجدے سے پیدا ہوتا ہے جس میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جاگزی ہو، اور جس میں قلب جھک کر یہ کہے کہ یا رسول تمہاری سنت کو میں نے اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے اور اپنی زبان پر کسی غیر کا نام نہیں لاؤں گا کیونکہ تمہاری محبت مجھے تقویٰ کی طرف لے جاتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ آج کا جو خطبہ ہے تقویٰ حضور کے عشق کو جوڑنے کا نام ہے، جس کو آسان الفاظ میں کہیے کہ یہ خطبہ نہیں ہے، اس کو حدیث عشق ہونا چاہیے. واہ، بہت اچھی بات. اور اس حدیث عشق میں توحید ہو، رسالت ہو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، یہ سارے فرامین اور اعتقادات مرکزیہ جس کو کہتے ہیں آپ سینٹرلائزیشن آف پاور، جہاں سے ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور ہوتا ہے کہ کہیں ابو حنیفہ پیدا ہو رہا ہے، کہیں شافعی پیدا ہو رہا ہے، حنبل پیدا ہو رہے ہیں، فلاں اور فلاں، اور کرتے 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 عشق کی منازل طے کرتے ہوئے نعت میں چلے جائیں تو وہ شاخ، سجدے میں چلے جائیں تو کربلا والے. آئیے اس طرف دیکھیں کہ یہ سجدہ خطبے سے کس طرح جوڑتے ہیں. اللہ اکبر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ الفاظ جو تاریخ ساز ہیں، اور جہاں کمتر و برتر کی ساری کیفیت و کمیت کو ختم کیا گیا، اور جہاں پر حسب و نسب کی برتری کو ختم کیا گیا، جہاں بادشاہت کو اور ایک آدمی کو یکجا کر دیا گیا، یہ عشق مصطفیٰ کی وہ بنیادی علامت ہے کہ اگر ملت اسلامیہ خطبات کے ساتھ ساتھ، اعتقاد کے ساتھ ساتھ عملیت کی طرف چلا جائے جس کو کہتے ہیں فنکشنلزم، تو پھر دنیا میں مسلمان آج اس قعر مذلت سے نکل کر بار دیگر خالد بن ولید اور محمد بن قاسم کے چہرے کے ساتھ سج کر نکلے گا. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں ایک بات کہتا چلوں کہ بنیان مرصوص کا مطلب قرآن کریم میں جو بیان کیا گیا ہے وہ ملت اسلامیہ کی وہ طاقت ہے جس میں غیرت، حمیت اور شرم ہو. اور اس کو ابن خلدون نے اسلامی عصبیت سے تعبیر کیا ہے. خطبہ حجت الوداع ہو یا آج کی مسجد کا نمرہ کا خطبہ ہو یا آنے والے ایام میں خطبات ہوں، سب ایک ہی بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ تقویٰ تمہارے دلوں میں اس وقت پیدا ہوگا جب نبی کی محبت اور احترام اور عشق اور عزت پیدا ہوگی. اور اگر دنیا میں چاہتے ہو کہ کوئی مقام ملے تو اس زمین کو بھی جس زمین سے تم مخاطب ہو مقام مصطفیٰ کریم کے قدموں کے بدولت ملا ہے. بے شک. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے خطبہ حجت الوداع میں منشور انسانیت کو یکجا کیا. الحمدللہ میں نے آج سے کوئی تقریباً 11 سال پہلے ایک مضمون لکھا جو امریکہ سے چھپا، اور وہ انٹرنیشنل سائٹیشنز کے اندر خطبہ حجت الوداع اور منشور جو اقوام متحدہ ہے اس کو یکجا کر کے میں نے ایک جگہ پر جب حوالہ دیا تو اس میں ڈاکٹر تھیوڈور رائٹ جونیئر نے ایک جملہ لکھا تھا کہ کاش کہ خطبہ حجت الوداع کو منشور انسانیت پیش کرنے والے لوگ جو اقوام متحدہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اس بات کو سمجھ لیں کہ انسانیت کو عزت دی ہے تو وہ اس نبی نے دی ہے جس کا نام محمد ہے. واہ واہ واہ. اور یہ امریکہ کا کولمبیا یونیورسٹی کا بہت بڑا پروفیسر ہے، یہ عام آدمی نہیں ہے جو ریفرنس سائٹیشن کے اندر امریکن ایڈوائزری بورڈ کا سربراہ رہا ہے. میں اس کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا. لیکن وما آتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کا مطلب کیا ہوا؟
کہ محض ناسے نہیں بننا ہے، اللہ اکبر، اللہ اس اکبر۔ نصیحت کو دل میں لے کر چلنا ہے جس میں عشق مصطفیٰ محسوس ہو۔ اور یہ اجتماع اللہ کی محبت کو جہاں ظاہر کر رہا ہے، وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اور محبت کو ظاہر کر کے یہ بتلا رہا ہے کہ حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، واہ واہ واہ۔ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، خوبصورت کلام فرما رہے تھے ڈاکٹر صاحب۔ پیمبروں کے بیانوں میں گونجنے والا، وہ نام سارے زمانوں میں گونجنے والا، بشکل نعت و قصیدہ و مدحت و توصیف، وہ نام ساری زبانوں میں گونجنے والا، بس ایک نام انہی کا خدا کے نام کے بعد، بس ایک نام انہی کا خدا کے نام کے بعد، مؤذنوں کی اذانوں میں گونجنے والا، مؤذنوں کی اذانوں میں گونجنے والا۔ بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات۔ یوم العرفہ کی خصوصی نشریات جو الگ صبح لاہور داتا کے نگر سے شروع ہوئی تھی اور اس کے بعد کراچی اسٹوڈیو میں آپ کے ساتھ ہم جڑ گئے، اور اسی نشریات کا سلسلہ اختتامی مراحل کی جانب گامزن ہے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، مزید انشاءاللہ بہت کچھ ہے اس نشریات میں۔ ابھی ثنا خانان رسول نے بھی ہمیں جوائن کرنا ہے اور اللہ رب العزت کی حمد اور اس کے محبوب کی توصیف انشاءاللہ وہ بیان کریں گے، ہم سب مل کر انشاءاللہ اس میں شامل ہو جائیں گے۔ ملتا ہوں آپ سے بریک کے بعد۔ والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لك لبيك۔ خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا۔ فضا میں لبیک کی صدائیں زفرش تا عرش گونجتی ہیں، ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زباں پہ یہ کس کا نام آیا، کیا منظر ہے۔ ہر سال یہ منظر ہمیں پورے سال کے مناظر پر یہ حاوی نظر آتا ہے، دل بھی یکسو ہو جاتا ہے، زبانیں بھی اللہ کی بارگاہ میں لبیک کے ترانے پڑھ رہی ہوتی ہیں، گونج رہے ہوتے ہیں، کانوں میں بھی لبیک کی آواز آ رہی ہے، انسان کا دل بھی لبیک اللہم لبیک پڑھ رہا ہے۔ معزز ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، آپ جہاں بھی ہیں۔ میں تو کہتا ہوں میں رہوں تو اپنوں کے درمیان، میرا دل ہو ملک حجاز میں۔ یہ وقت ہے کہ جب آپ کا دل حجاج کرام کے ساتھ ٹریول کر رہا ہے، وہ بھی سفر کر رہے ہیں، آپ کا دل بھی ان کے ساتھ سفر کر رہا ہے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ تو ہمارا تمام تر سامان، ہماری روح، ہمارا دل، ہمارا ذہن، ہماری فکر، سب حجاز مقدس میں حجاج کرام کے ساتھ شانہ بشانہ سفر کر رہے ہیں۔ جانب منزل ایک لگن ہے، ایک دھن ہے، انسان پراگندہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں دیوانہ وار مستانہ وار چلتا چلا جا رہا ہے۔ حضرات علماء کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ بڑا قیمتی دن ہوتا ہے، بڑے مصروفیات ہوتی ہیں نظرات کی، مگر یہ اپنی مصروفیات کو ترک کر کے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اپنی حاضری اور اپنا پارٹیسپیشن بھی پیش کر رہے ہیں، حجاج کرام کے ساتھ یک زبان ہو کر تمام عالم اسلام تک ان کا پیغام منتقل فرما رہے ہیں۔ تو پیغام سے یاد آیا کہ حضرات علماء سے پیغام لینا چاہیے آج کے موقع پر، آج کے دن پر، آج کے حج پر، جس پیغام کی ضرورت ہے۔ علامہ صاحب آپ سے آغاز کریں۔ میں سلمان میں بس دو باتیں کروں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا فَإِذَا عَفَدْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، فرمایا کہ عرفات کے اندر بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور اس کے بعد مشعر حرام مزدلفہ کے اندر جب جاؤ تو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ وقوف عرفات کے بعد حجاج کرام مزدلفہ کی طرف نکلیں گے، اور حیران کن بات یہ ہے سلمان بھائی، قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز جو ہے اپنے ایک مقررہ وقت پر فرض ہے۔ اذانیں ہو رہی ہیں پوری دنیا کے اندر، اور نمازی نماز مغرب کے لیے صفے بنا رہے ہیں، مسجدوں میں داخل ہو رہے ہیں، یہ حجاج کرام ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، یہ نماز نہیں پڑھ رہے۔ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے ہو؟ مغرب کی اذانیں ہو رہی ہیں، وقت ہو چکا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اقیموا الصلاۃ متوجہ ہے تمہاری طرف، نماز کیوں نہیں پڑھ رہے ہو؟ بولا نہیں نماز نہیں پڑھیں گے یہاں پر، وہاں جا کے پڑھیں گے مزدلفہ۔ بولا کیوں؟ فرمایا میرے مصطفیٰ کریم نے ایسے ہی کیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ صلو کما رأیتمونی اصلی،
نماز تو وہی نماز ہے جو حضور تعالیٰ کا حکم تو آ گیا اقیم الصلاۃ، اللہ ہی اللہ، الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا بھی متوجہ ہے، لیکن تم کہو کہ رسول پاک کی ذات کو نکال دو، حضور کے عمل کو نکال دو، حضور کی سنت کو نکال دو، پھر تم نہ اقیم الصلاۃ پہ عمل کر سکتے ہو نہ کسی چیز پر عمل کر سکتے ہو۔ اچھا سب ہے بھی لا حاصل، اگر حضور نہیں ہے تو سب لا حاصل، کچھ بھی نہیں ہے، فرمایا کہ وہاں جا کے پڑھیں۔ مزدلفہ کی رات بڑی مبارک رات ہے، وہاں جا کر پہلے نماز مغرب پھر نماز عشاء ادا کریں گے، اور یہ رات اتنی مبارک ہے کہ اس کی فضیلت لیلۃ القدر کے برابر ہے، واہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم نے سارے کے سارے ارکان جب ادا کرنے، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ امام حجر نے اس کو بھی مینشن کیے اس آیت کریمہ کو، فرمایا کہ جب تم سارے مناسک ادا کر لو اور منی کے اندر تم قیام کرو اور سارا کچھ ہو، فرمایا اس میں بھی کیا کرنا ہے۔ سلمان میں پہلے ایسا ہوتا تھا کہ منی کے اندر ٹولیاں بنی ہوتی تھی اور بیٹھ کے کہانیاں کرتے تھے کہ میرا باپ یہ تھا، میرا خاندان یہ تھا، اپنے قبائل کی، خاندان کی، فلاں کی۔ فرمایا سب کو رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ فرمایا ان قبیلوں کا ذکر نہ کرو، خاندانوں کا ذکر نہ کرو، فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا۔ فرمایا کہ جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے اس سے بڑھ کر اللہ کا ذکر۔ سبحان اللہ۔ آخری بات قرآن کی ہے، قرآن نے کہا کہ لوگ دعائیں مانگ رہے فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اللہ اکبر۔ بھائی یہ نہ ہو کہ منی میں، عرفات میں، سجدے میں، تہجد میں، چاشت میں، اشراق میں دنیا ہی مانگتے رہو، اور اس کا تو آخرت کے اندر کوئی حصہ ہے، جس کو آخرت چاہیے نہیں۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ تم نے کیا مانگنا ہے؟ ایک بندہ مومن کی کیا دعا ہونی چاہیے؟ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ سبحان اللہ۔ رب یہاں بھی عزتیں رکھنا، یہاں بھی ہمارے بچوں کو پھلوں سے روزی دینا، آمین۔ خدایا میدان محشر کی رسوائی سے بھی محفوظ فرمانا، اور مصطفیٰ کریم کی شفاعت کے ذریعے ہمیں جنت عطا فرمانا اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمانا۔ سبحان اللہ۔ یہ پیکج جو ہے ایک کامیابی اور کامرانی۔ سبحان اللہ۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مستعمی۔ میں حضرت آپ سے عرض کروں گا کہ یہ جو امیر حج کا خطبہ تھا، اس کے تعلق سے کیا پیغام دینا چاہیں گے آج حجاج کرام کو بھی، اور وہ جو مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں حج پہ جانے کے لیے، ان کے لیے؟ بھائی قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کا پیغام ہے، حاجی ہو یا غیر حاجی ہو سب کے لیے، جو ایمان والا ہے حج ایمان والے ہی کرتے ہیں۔ بے شک مومن کا کام ہے حج کرنا، جو مومن نہیں ہے حج ایمان والوں پر ہی فرض ہے۔ ایسا ہی ایمان والوں کے لیے اللہ کا پیغام کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کا پیغام کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ سبحان اللہ۔ وہ جو ایمان والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ بے شک۔ ہماری زندگی کے اندر جو مرکزی نقطہ ہے، جو محور ہے، جو نیوکلیس ہے، جس کے گرد ہماری زندگی گھومنی چاہیے، وہ اللہ کی محبت ہونی چاہیے، وہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگیاں دیکھیں، اولیاء کرام کی زندگیاں دیکھیں، سب کے سب ان کی زندگیوں کا مرکزی نقطہ ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ اللہ کی محبت۔ خود بھی اللہ کی محبت میں وہ عروج پر تھے، اور خلق خدا کے دلوں میں بھی اللہ کی محبت پیدا کرتے تھے، راسخ کرتے تھے۔ اولیاء کرام سے ہم محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ خلق کو خالق سے جوڑتے تھے۔ سبحان اللہ۔ انبیاء کرام سے ہم محبت کیوں کرتے ہیں؟ کہ وہ اللہ کی طرف سے آئے، ان کا تو کام ہی یہ تھا کہ خالق کو، مخلوق کو خالق سے جوڑنا۔ تو بس ہماری زندگی ایسی ہو، اللہ کی محبت میں ہم گرفتار ہوں، وہ کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کی معرفت کے لیے کریں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ مادو میری نماز، میری عبادت، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ اور جو اللہ سے محبت کرنے والا ہے وہ مخلوق سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں کہ اللہ سے
سے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ مخلوق کا آپ نے خیال نہیں رکھنا، مخلوق کا بھی خیال رکھنا ہے. جو اللہ کے محبوب ہیں ان سے جو محبت ہے وہ بھی اللہ ہی سے محبت ہے. اللہ کے نبیوں سے بھی محبت، اللہ کے رسولوں سے محبت، اللہ کے ولیوں سے محبت، اور اللہ کی مخلوق سے اللہ کی خاطر محبت کرنی ہے. ان المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کا بعض کو تقویت دیتا ہے. وہ شبہ کا بین اصابعہ، اللہ کے نبی نے پھر یوں اپنی انگلیاں اپنے دست مبارک میں داخل، یوں ہیں ایمان والے، یوں ہیں متحد متفق. اتحاد اور اتفاق اور نقطہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت. سبحان اللہ. اور گل اسی نقطے وچ مقدی ہے. یہی نقطہ ہے جو اصل ہے کہ زندگی آمد برائے بندگی. میں علامہ شرجیل احمد خان صاحب قبلہ آپ کا میسج لینا چاہوں گا آپ کے ویورز کے لیے. سلمان بھائی، حج کی پوری عبادت یہ دن اور مسلمانوں کا جم غفیر اجتماع اپنے آپ میں مسلمانوں کی اسٹرینگتھ کا میسیج دیتا ہے، مسلمانوں کی طاقت کا میسیج دیتا ہے. بالکل ایسا ہی. قرآن کریم میں ہم پڑھتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور طاقت کو، قوت کو تیار رکھو تو اپنے دشمنوں کے برخلاف. اب آپ دیکھیں یہ عام ہے قوت لفظ، ٹھیک ہے. اب یہ اس کا ایک بہت بڑا دائرہ کار ہے. اس میں علمی قوت بھی آتی ہے، عسکری قوت بھی آتی ہے، روحانی قوت بھی آتی ہے. تو مسلمانوں کا ایک کام ہے کہ مسلمان اپنی طاقت کو بڑھائیں، علمی طاقت کو بڑھائیں، عسکری طاقت کو بڑھائیں، روحانی طاقت کو بڑھائیں. ان تمام کیپیسٹیز کے اندر آپ نے اپنے آپ کو ایمپاور کرنا ہے. کیوں؟ جب مسلمان خود ایمپاور ہوں گے تو دنیا کے اندر عزت طاقت کی ہے. یعنی آپ دیکھ لیں اس پوری دنیا میں جہاں مسلمان قوت کے اعتبار سے کمزور ہیں، دشمن ان کو ہڑپنے کو تیار ہے، صحیح ہے، پر حملے کرتا ہے اور ہو رہا ہے. بالکل ایویڈنس آپ کے سامنے ہے. بالکل. تو مسلمانوں نے قوت کو اپنی تیار رکھنا ہے. مسلمانوں کا مشن ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو ایمپاور کریں تاکہ ان کے ذریعے سے دوسرے مسلمان ایمپاور ہوں. اور اس میں جو مرکزی نقطہ اور جو لائے عمل ان کے ذہن میں ہونا چاہیے، وہ مرکز و محور کیا ہو؟ وہ قرآن کریم کی آیت ہو کہ مسلمانوں کو نکالا گیا ہے دوسروں کے لیے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. تو بھائی تم تو آئے ہو کسی مقصد کے تحت، تم دوسروں کے لیے لائے گئے ہو. بالکل صحیح. تو تم نے لیڈ کرنا ہے، دوسروں کے ماتحت چلنا نہیں ہے. لیڈرشپ کب آتی ہے؟ جب آپ کا ویژن کلیئر ہوگا، جب آپ کو پتا ہوگا کہ ہم بہترین امت ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہماری نسبت ہے یہی سب سے بڑے فخر کے باعث ہمارے. بے شک. تو آپ نے علمی میدان میں بھی آگے جانا ہے، عسکری میدان میں آگے جانا ہے، اور روحانی طور پہ بھی اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میں آپ تینوں حضرات کا، علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب کا، مفتی حسن نوید نیازی صاحب کا، علامہ شرجیل احمد خان صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گا. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. آپ تینوں کا شکریہ. اور انشاءاللہ ثنا خانان رسول ہمیں جوائن کریں گے اس بریک کے بعد. عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، تو مسلمان ہو تو تدبیر ہے، تقدیر ہے تدبیر تیری، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بریک کے بعد ہوتی ہے ملاقات. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم